لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بھی ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ تو جس طریقے سے نماز، روزے اور زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ یہ صحیح طور پر ادا ہو سکیں، اسی طرح حج کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے تاکہ حجاج کرام صحیح طور پر حج ادا کر سکیں اور ان کے حج میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مسائل بیان کیے جائیں گے تاکہ حجاج کرام کو فائدہ ہو۔ آج کے اس کلپ میں سب سے پہلے ہم حج کی اقسام کے بارے میں سنیں گے کہ حج کی اقسام کون کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رہائش کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو حدود حرم میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں، یعنی چاروں طرف وہ میقات جہاں سے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے افراد ہیں، حدود حرم میں رہنے والے اور میقات میں رہنے والے، ان کا حکم ایک ہے، اور میقات سے باہر رہنے والوں کا حکم الگ ہے۔ اب حج کی اقسام سماعت فرما لیجئے۔ حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ آدمی صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور اس احرام سے حج ادا کرے، یعنی اس حج سے پہلے وہ عمرہ نہ کرے۔ یہ حج کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات سے باہر آنے والے نہیں۔ جو میقات کی حدود میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ حج کریں تو پھر وہ حج افراد کی نیت سے حج ادا کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور اس احرام سے عمرہ ادا کر لیا جائے، عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیا جائے، اور جب حج کے ایام آ جائے، یعنی جن دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان دنوں میں پھر الگ سے حج کا احرام باندھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور یہ حج میقات سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے آئیں تو میقات پر پہنچ کر وہ عمرے کا احرام باندھیں، مکہ مکرمہ میں پہنچیں، عمرہ ادا کریں، اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیں اور مکہ مکرمہ میں دن گزاریں۔ جیسے ہی ارکان حج جن دنوں میں ادا ہوتے ہیں وہ دن شروع ہوں تو وہ فوراً احرام باندھیں اور حج ادا کریں۔ تو یہ حج کہلاتا ہے حج تمتع۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ میقات سے باہر جو لوگ ہیں جب وہ حج کرنے کے لیے آئیں تو میقات پر یا اس سے پہلے عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھیں، اور اسی ایک احرام میں پہلے وہ عمرہ ادا کریں، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام نہ کھولیں اور اسی احرام کے ساتھ پھر وہ حج بھی ادا کریں۔ تو یہ حج کہلاتا ہے حج قران، اور اس حج کو سب سے افضل حج کہا جاتا ہے، حج قران کو، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، پابندیاں زیادہ ہیں۔ پہلے اسی احرام سے عمرہ کرنا ہے اور پھر اسی احرام میں حج کرنا ہے، تو اس میں پھر مشکلات زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب حج تمتع کس کو کرنا چاہیے اور حج قران کس کو کرنا چاہیے؟ جو لوگ حج کے لیے بہت پہلے چلے جاتے ہیں، یعنی ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، تو اب انہیں چاہیے کہ وہ میقات پر پہنچ کر عمرے کا احرام باندھیں، عمرہ ادا کریں اور پھر احرام کھول دیں۔ پھر حج کے دنوں میں وہ حج کے لیے الگ سے احرام باندھ لیں، یعنی وہ لوگ حج تمتع کریں، کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ دن احرام کی حالت میں رہنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ حج قران کی نیت کریں گے، یہاں سے مثال کے طور پہ وہ 25 ذوالقعدہ کو چلے گئے، اب آگے 15 دن ان کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا احرام کی حالت میں، تو لہٰذا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج تمتع کریں۔
پھر بھی اگر کوئی حج قران کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ حج کے دنوں میں وہاں جاتے ہیں، یعنی ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، 2 ذوالحج یا 3 ذوالحج کو وہاں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج قران کریں تاکہ انہیں افضل حج کا ثواب مل جائے۔ وہ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے یا میقات پر پہنچ کر حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں، مکہ مکرمہ پہنچیں، عمرہ ادا کریں اور پھر احرام کی پابندیوں میں رہیں۔ جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوں، حج کے ارکان شروع ہوں، تو وہ حج بھی اسی احرام کے ساتھ ادا کریں، تو ان کا یہ حج قران ہو جائے گا اور اس کا ثواب انہیں بہت زیادہ ملے گا۔ تو حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سہولت کے حساب سے حج افراد کریں یا حج تمتع کریں یا حج قران کریں۔ حج افراد ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں، اور حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔